خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، بولو خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، نام اس سے آتا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ کفار و مشرکین تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمائے یہ ایک دوسرے کے ہی آپس میں دوست ہے، تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ تو نادان ہے وہ لوگ جو ان بے ہدہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان سے دوستی کرنا جو ہے باعث برکت ہے یا باعث نجات ہے۔ میرے بھائی نہیں، اللہ اسی سورہ مائدہ میں دوسری جگہ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اگر تم دوستی کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے دوستی رکھو، غیروں سے دوستی نہ کرو، یہ تمہیں خسارے میں پہنچا دیں گے، یہ کبھی اپنے ہو نہیں سکتے ہیں۔ کل کی تاریخ میں 11 رمضان المبارک بروز منگلوار ڈسٹرکٹ رامبن کے علاقہ سنبڑ وارڈ نمبر 3 سے ایک خبر آئی کہ ایک شخص، بدبخت انسان، بے شرم اور بدنام زمانہ، دنیا کا دھتکارا ہوا شخص، جس نے کل نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے بکواس کی اور نازیبا الفاظ لکھے، بہت گستاخی کی، ہم جو ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ارے نادان اور بے غیرت انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے بکواس کی اور ہم خاموشی کے ساتھ چپ چاپ سن لیں گے؟ عالم مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر نبی کی گستاخی ہوتی ہو اور امت جو چپ رہے، امت خاموش رہے، تو اس امت کو یہ کرنا چاہیے کہ اجتماعی طور پر اس کو مر جانا چاہیے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام مالک عالم مدینہ کا فتویٰ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی کوئی گستاخی کر جائے تو امت جو ہے اس پہ خاموش ہو جائے، تو یہ بزدلانہ حرکت جو ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ امت اجتماعی طور پہ مر جائے۔ افسوس کا مقام ہے، اس بغیرت نے سوچا نہیں کہ یہ ایک مذہب کے نام پر یہ اس مذہب کے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ ہمارا مذہب، ہم نے کبھی کسی کے مذہب کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی ہے، کبھی کسی کے مذہب پہ انگلی نہیں اٹھائی ہے، کبھی کسی مذہب کے لیے جو ہے اس پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے خداؤں کو گالی مت دو۔ جب تم کسی کے خدا کو گالی دو گے، کسی کے جو ہے تم بھگوان کو گالی دو گے، تو وہ جو ہے تمہارے خدا کو گالی دے گا۔ ہم ہر ایک کے مذہب کا ادب کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے اس شخص کے لیے کہ اس
بے شرم نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کسی انسان، کسی امت کا پیغمبر ہے، وہ امت خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ امت چپ نہیں بیٹھے گی۔ ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ شکر ہے اس بات کا، اور ہم شکر گزار ہے ڈسٹرکٹ رامبن کے ایڈمنسٹریشن کا کہ جن لوگوں نے بروقت اس بدبخت اور خنزیر صفت انسان کو، درندہ صفت انسان کو بروقت گرفتار کر کے جو ہے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہم خوش ہوئے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں، ہم یہ مانگ کرتے ہیں سرکار سے کہ اس شخص کو جو ہے گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کو پھانسی دی جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ تمام امت کا ہے، صرف میرا مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک پیغمبر اسلام کو جو ہے برا بلا کہا ہے۔ وہ پیغمبر جس نے ان غیر مذہب کے لوگوں، بد مذہب لوگوں سے بھی جو ہے کتنی محبت کی ہے، کس طرح جو ہے ان پر شفقت کا ہاتھ دھرا ہے۔ یہ اگر مطالعہ کرتے، اگر پڑھتے، تو حقیقت میں اگر یہ مطالعہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات کا کرتے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے، تو یقیناً ان کو پتہ چل جاتا کہ جس کے لیے ہم زبان درازی کیے ہیں، جس کے خلاف ہم نے بکواس کی ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ امت کی جان ہے۔ امت کی جو ہے جان ہے، وہ اسلام کی بنیاد انہی پر ہے، اور ایمان کی جان ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ان گستاخ رسول کو جو ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ تم ہمارے باپ کو گالی دو، ہماری ماں کو تم گالی دو، تم ہمیں گالی دو، واللہ ہم برداشت کر لیں گے، خدا کی قسم ہم برداشت کر لیں گے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن خبردار جب بھی تم نے نبی علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کی، جس وقت تم نے نبی کی ذات کے لیے بکواس کی، گستاخی کی، واللہ ہم کبھی اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تم ہمیں گالی دو، ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں تم گستاخی کرو، ہم اس چیز کو ہرگز 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 برداشت نہیں کریں گے۔ بتلا دو ان گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہماری جان نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اسلام کی بنیاد، اسلام کا مقصد نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بدبخت انسان کو جو ہے کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ پوری امت جو ہے اس وقت یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اس بدبخت شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہم آئین کے حساب سے، جمہوری لحاظ میں جو ہے ہم لڑیں گے، جو کہ ہمیں آئینی حق ہے ہمیں لڑنے کا۔ ہم اس بدبخت شخص کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور تبھی ہم خاموشی کی سانس لیں گے۔ بتلا دو ان گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کیونکہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔